السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف چٹ، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف جہلم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں چوئے زاہد اختر صاحب، ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف جہلم۔ بڑی سافٹ سی پرسنالٹی نے انٹرنس ماری تھی جہلم کے اندر چوئے زاہد اختر، لوگ بڑا سافٹ امیج، بڑا لائٹ امیج تھا آپ کا۔ اچانک سے رویے کے اندر سختی آئی ہے، کچھ تھوڑی سی تلخیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، کوئی استاد بدل لیا ہے، روایتی سیاست کو زیادہ سمجھ گئے ہیں، کیا وجہ بنی؟ سختی کوئی رویے میں نہیں آئی، ہمیشہ میں ایک ہی پالیسی پہ چلا ہوں، گیو رسپیکٹ اینڈ گین رسپیکٹ۔ آپ جس کو جتنا رسپیکٹ دیں گے اس سے اسی طرح کا ہی آپ توقع کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ میں اپنی سیاست کو ہمیشہ ایک عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، اس میں کبھی بھی کوئی سختی یا کوئی ایسا پہلو نہیں لے کے آتا، لیکن جیسا آپ کو ماحول ہو اس کے مطابق ہی آپ کو جوابات ضرور دینے چاہیے، اور ہمیشہ ہمبل رہ کے، ہمیشہ ایک اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں رکھ کے اس کے مطابق ہی آگے چلنا چاہیے۔ باقی ڈر نہ کبھی کسی کا تھا، نہ ہے، اور نہ ہونا چاہیے۔ جہلم کے ممبران اسمبلی ایک طرف، تنظیم ایک طرف، تو یہ کبھی جا کر ایک پیج پر بھی ہوں گے؟ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ویسے طرف جو ہے وہ ساری پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ کسی بھی طرف ہوں، جب ایک تنظیم ایک ہے، جب پارٹی آپ کی ایک ہے، آپ کا نظریہ ایک ہے، تو چھوٹے چھوٹے اختلافات تو گھروں میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی پارٹی ہے، الحمدللہ ہم ایک نظریے، ایک سوچ، ایک لیڈر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی آگے چلیں گے۔ جیسا یو آر بینگ ویری پازیٹیو، لیکن وفاقی وزیر آپ کی صدارت سمیت ساری تنظیم کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جس ووٹر نے تبدیلی کے نعرے پہ ووٹ دیا ہے وہ کس کو مانے؟ چوئے زاہد اختر کو دیکھے۔ میرے خیال کے مطابق تو ووٹر کو اپنے تمام نمائندگان کی طرف دیکھنا چاہیے، چاہے وہ الیکٹڈ ممبرز ہوں، چاہے وہ تنظیم ہو۔ جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، یا ہمارے جہلم کے جتنے بھی لوگ رہائشی ہیں، جتنی بھی پبلک ہے، اس کو اپنے مسائل کے لیے نمائندگان چاہیے، مسائل بتانے کے لیے، مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے حل کے لیے۔ تو میرے خیال کے مطابق جتنے زیادہ نمائندے ہوں گے اتنے ان کے لیے زیادہ آپشنز ہوں گے، اتنی بہتریاں ہوں گی، اور ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اپنے جو بھی لوگ ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں ان کے کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ آ کے ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ہم ان کے کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہاتھ، زیادہ کام، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے زیادہ، اور ان کی ریپرزنٹیٹیو زیادہ۔ ہاتھ کے پیچھے بازو الگ الگ کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے خان صاحب کے بازو ہیں یہ سارے، جو ہمارے اصل لیڈر ہیں، جو ہمارے چیئرمین ہیں، بازو تو سب انہی کے ہی ہیں نا۔ تو انشاءاللہ سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ عوام آپ کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں، جی، عوام وفاقی وزیر سے بھی ظاہر رابطہ کرتے ہیں، دیگر نمائندگان سے بھی رابطہ کرتے ہیں، آپ لوگ آپس میں رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم بالکل ضرور، جب کوئی موقع آتا ہے تو ہم آپس میں ضرور رابطہ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے الیکشنز میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سب سے رابطہ کر کے ساروں سے ووٹ لے کے یہاں تک پہنچے، تو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سب سے رابطہ کرتے ہیں۔ اور اب جب سارے نمائندگان اپنی اپنی عہدوں پہ، اپنے اپنے فرائض پہ برجمان ہیں، تو وہ اصل ہمارا موٹیو ہے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے کام کرنا۔ تو اس کے لیے ہم اپنی اپنی کاوش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو جتنی کاوش کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو صاحب، پنڈ دادن خان کے سابق تحصیل ناظم عابد جوٹانا اور شہزاد افتخار کی گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی، آپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی 2018 کے الیکشن کے اندر، بڑے ایکٹیو بھی تھے، نظر بھی آئے۔ اب آ کر وہ وفاقی وزیر سے کچھ ناراض نظر آتے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہتر سوال چودھری عابد جوٹانا صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میرا آپ کے بھی تو دوست ہیں۔ نہیں، دوست تو میرے باپ بھی ہیں، لیکن میرے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی جگہ پہ جواب دیتا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ جواب چودھری عابد جوٹانا سے منسلک ہے، تو میں بہتر سمجھوں گا کہ وہ اپنے گریونسز
جس کے ساتھ آپ پریزیڈنٹ ہیں ضلع جہلم کے، آپ خبریں رکھتے ہیں، آپ باخبر ہیں، آپ کو پتہ ہے، عوام اگر آپ سے سنیں تو زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ وہ زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں. اگر کوئی پارٹی کے بارے میں سوال ہو تو میں ضرور حاضر. یہ پرسنل آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ملاقات جو گورنر صاحب سے ہوئی، وہ جو اس وقت کھیوڑا کے ہمارے وہاں پہ جو لیبر ونگ ہے، جو ہمارا مزدور بھائی ہیں وہاں پہ، ان کی مشکلات اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے گورنر پنجاب سے ٹائم لیا، اور راجہ افتخار شہزاد ہمارے پاکستان تحریک انصاف تحصیل پی ڈی خان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور چودھری عابد جوتانہ صاحب اور گورنر صاحب کا بڑا ایک ذاتی سا تعلق ہے، وہ جا کے ان کو ملے. اور جہاں تک ان کی کسی وفاقی وزیر سے کوئی لڑائی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ بہتر بتائیں گے. مجھے اس معاملات میں اتنا انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ دیٹ از ہز پرسنل تھنگ. تو جہاں تک پارٹی کا معاملہ ہے میں آپ کو ضرور اس کا آنسر. طاہر آصف کیس کے اندر پارٹی نے سپورٹ کیا ان کو، پارٹی کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ. آپ میرے خیال ہے بڑے جو ہے آپ کو بھی نالج ہے، آپ بھی جہلم کے ایک اچھی سوچ اور اچھے صحافی ہیں. آپ نے وہ سارے سسٹمز پورا آپ نے کوریج بھی دیکھی ہوگی اور کی بھی ہوگی. آپ بیسیکلی اپنا میں جب چودھری طاہر آصف صاحب کا انتقال ہوا تو میں وہاں پہ پہلے 2 گھنٹے کے بعد میں جلال پور شریف تھا. اس کے بعد ہماری تنظیم ساری جو ہے وہ ان کے فیملی کے ساتھ کھڑی رہی، اس کی فیملی کو پورا سپورٹ کا یقین دہانی کرائی. جو صاحب ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں ملا، لوگ کہتے تھے کہ آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھے، تو چوہدری زاہد اختر صاحب تھوڑے سے اب بیک سٹیپ ہو گئے، دوبارہ صدارت ملی تو پھر فرنٹ پہ آ گئے. کل کو یہ عہدہ بھی جائے گا تو پھر بیک آف کریں گے یا پارٹی کو لیڈ کرتے رہیں گے؟ اصل میں آصف بھائی بات صرف یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پورٹ فولیو ملے، کوئی ذمہ داری ملے تو تبھی آپ ایکٹ کرتے ہیں. باقی جو میری نارمل پولیٹیکل جو مصروفیات ہیں وہ تو ایز سچ پہلے بھی رہیں، جو میں لوگوں کے غم اور خوشی میں شامل ہمیشہ سے ہوتا آیا ہوں، اور وہ تو میں وہ جو آپ پیریڈ کہہ رہے ہیں اس میں بھی میں اسی طرح ہی لوگوں کے درمیان میں رہا، ان سے ملتا رہا. گو ٹکٹ نہیں ملا تو پھر بھی میں ضرور جو چیزیں تھیں ان میں شامل رہا. جب پارٹی آپ کو ذمہ داری دیتی ہے اور آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو آتا ہے تو تبھی آپ اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ اب آپ کو ذمہ داری ہے کہ آپ اس پروگرام کو لیڈ کریں، آپ اینکر ہیں. شخصیت کے قد کے مطابق ہی پارٹی ذمہ داری بھی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ دنوں میں تحصیل دینا ناظم یا پھر فوک شیرباز؟ پارٹی بہترین فیصلہ کرنے والی ہے. پارٹی ہی میرا خیال ہے جو ہائر قیادت ہے وہی فیصلہ کرتی ہے. ہم تو جو بیسیکلی اپنی اپلیکیشنز ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ہم پارٹی کو اپلائی کر رہے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس ایریے میں میں ریپرزنٹیٹیو بننا چاہتا ہوں، اور یہ میری بیک گراؤنڈ ہے. جو پارٹی اس کے بعد بہتر فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ ہمیں قبول ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اگر فوک شیرباز بھی ہوں گے تو آپ کو قبول ہے؟ پارٹی جو فیصلہ کرے گی بہتر فیصلہ کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی نام ہو. میں کسی ایک اسپیسیفک نام پہ نہیں رکتا. میں آپ کو ذرا زیادہ کلوز کر دیتا ہوں نا. کوئی بھی نام، میں نے آپ کو سمپل جواب دے دیا. پارٹی کوئی بھی فیصلہ کرے گی وہی آخری فیصلہ ہوگا. میں کسی ایک نام کے اوپر نہیں رکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو صاحب ایک سیکشن ہم نے آغاز کیا ہے اس پروگرام کے اندر، ریپڈ فائر. You'll have to choose between a few. کس کی سیاست آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر، راحیلہ مہندی، سبرینہ جاوید؟ زیادہ مشکل تو نہیں چوز کرنا. دونوں کی سیاست بہتر ہے. اچھا، ویسے جس طرح سے آغاز میں آپ نے دونوں کی کہا ہے سیاست، تو مجھے نہیں لگ رہا تھا آپ آگے بہتر کہیں گے. نہیں، دونوں کی سیاست بہتر ہے. بالکل ٹھیک. میں چند پولیٹیشنز کے نام لوں گا اور ان کے نام پہ آپ کو ایک جملہ ان کو کہنا. ندیم خادم صاحب، گڈ ہارس رائڈر. سیاستدان نہیں سمجھتے آپ انہیں؟ نہیں، میں کیوں نہیں مانتا. وہ از اے پبلک مین. ان سے زیادہ پبلک میں کون ہوتا ہے؟ از اے گڈ پبلک مین. چوہدری ظفر صاحب، ہمبل پرسنالٹی.
Very humble. Too humble to be in politics. میں آپ کے جملے کہہ رہا ہوں. He is your member of parliament. He is. تسنیم ناصر صاحب. People's Party's face. محمود مرزا جیل میں صاحب. Old politician. اب اولڈ ہو چکے ہیں. Old politician. جس کو آپ کہیں old is always gold. Old is always gold. چلیں اچھا ایک آخری آپ سے سوال ہے جی. کس کے ساتھ آپ کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی؟ There are 3 names written. فواد چوہدری صاحب, لال حسین صاحب, فرق الطاف صاحب. پالیٹکس میں تو یہ سوال ہے ہی نہیں. آپ کی کسی سے کسی وقت بھی دوستی ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں میری کبھی زرداری سے دوستی نہیں ہو سکتی. پالیٹکس میں کبھی بھی نا کا لفظ نہیں ہے. پالیٹکس ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کا نام ہے اور کوئی نا کا لفظ اس میں ہے ہی نہیں. اچھا چلیں, سب سے پہلے کس سے دوستی ہو جائے گی ان تینوں میں سے؟ میری ساروں سے ہی دوستی ہے. You're being diplomatic. نہیں, I'm not being diplomatic. میری ساروں سے ہی دوستی ہے. ان تینوں سے دوستی ہے آپ کی؟ بالکل, میری کیوں نہیں دوستی ہے. ظاہر ہے. بالکل, میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جس سے دشمنی نہ ہو اس سے دوستی ہوتی ہے. میری ان سے کیا دشمنی ہے. Anyways جناب, جو سب تھینک یو فار یور ونڈرفل ٹائم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. مزید پروگرامز کے لیے ہمارے پیج کو لائک کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.